السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریا بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن آپ سے اس وقت بات کر رہی ہوں. 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو تمام میرے پاکستانی ہم وطنوں کو. آج کا دن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اپنی آزادی کے ان لمحات کو بہت زیادہ اس کی ایک سگنیفیکنس کو محسوس کر کے گزارا ہوگا، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو عراق کی طرف آپ دیکھیں، افغانستان کی طرف دیکھیں، یمن کی طرف دیکھیں، آپ لیبیا کی طرف دیکھیں، آپ سوڈان صومالیہ کی طرف دیکھیں، اور اب لیبنن کی طرف دیکھیں. آپ آزادی جو ہے نا، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ چیریش کرنی چاہیے. الحمدللہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری لٹرلی کہ ہماری پلیٹ میں رکھ کر ہمیں دی ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو اس لیول پہ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈز میں ہم نے اتنا سفر کیا ہے، نہ صرف اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ سیفٹی، سیکیورٹی، بلکہ ہر پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بہت سفر کیا ہے. 72-73 سالوں میں تو ہم نے ویسے ہی بہت سفر کیا. آپ دیکھیں تو ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، اور ہمارا منشور کیا ہونا چاہیے، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارے گولز کیا ہیں. ابھی تک ہم اسی کے اوپر شور نہیں ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، کوئی سیکولر بنانا چاہتا ہے پاکستان کو، کوئی بہت ہی زیادہ وہ ایکسٹریم لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے. ماڈریشن پہ کوئی بھی نہیں آ رہا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جس وجہ سے ہم نے یہ پاکستان بنایا، کہ جو سمپل پرنسپلز آف ایکوالٹی ہیں، جسٹس ہیں، جو کہ اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں، پرنسپلز آف ایکوالٹی، پرنسپلز آف جسٹس، پرنسپلز آف انکلوسیوٹی آف ایوری باڈی، اینڈ مطلب ایک ٹالرنس کا، ایک کو ایگزسٹنس کا، ایک ہارمنی کا ایک وہ جو لیول ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو پل ڈاؤن ایوری بڈی ایلس. اور دس از وائی وی آر گوئنگ ان 10,000 different directions. We are not united, unfortunately, not in thought, not in words, not in action, کہ جس کی وجہ سے ایک بہت ہی ڈسکنسرٹڈ اور ایک بہت ہی ایریڈک قسم کی پروگریس ہے. چاہے آپ پاکستان کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لیں، ایوری تھنگ از پولیٹیسائزڈ، جوڈیشری از پولیٹیسائزڈ، پارلیمنٹ تو آبویسلی بہت زیادہ بائسڈ ہے. اٹس آل پاور پلے، اٹس آل اے گیم شو. میڈیا ہاؤسز آپ کے بٹے ہوئے ہیں. دیر از نو یونٹی، دیر از نو کامن کنسنسس. اینڈ ملٹری بیچاری اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ، اور ان کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو گیو پاکستان دیئر بیسٹ. اب جان سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا کچھ، تو ان کو آپ کچھ عرصہ ان کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے آپ اپنے اوپر فوکس کریں. ڈپارٹمنٹل پروفیشنسی، ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کریں. اگر آپ کسی بھی سول سروسز کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، یا ایون آپ کا کسی بھی جو آپ کہتے ہیں نا پبلک سروس کے فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ پہلے اپنے آپ کو لک ایٹ یور سیلف ان دا میرر بیفور یو کامنٹ آن اینی باڈی ایلس. آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ابھی تک پاکستان کے لیے؟ اور آپ اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے، بہت عرصے سے تباہ کن ترین ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا. ہیلتھ کیئر سسٹم کا ستیہ ناش ہوا ہے. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ بہت زیادہ کرپٹڈ ہے، بائسڈ ہے، پولیٹیسائزڈ ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کرپٹ ہیں. آپ کی پارلیمنٹ جو ہے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان، دے آر so bad. They are so bad. Literally, I don't even have words to describe. میرے پاس اس وقت I'm out of words to describe how bad they are. They're the worst you can think of. One of the worst assemblies of the world is what we have right now. Full of corrupt people. They don't even know کہ کرنا کیا ہے.
کیسے کرنا ہے, اس ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, اس ملک کو کیسے دنیا میں اوپر لے کے جانا ہے. وی آر دا 5th موسٹ پاپولس, سب سے زیادہ ہماری پاپولیشن ہے اور یوتھ ہے, سارے ینگ لوگ ہیں, 20s 30s پروڈکٹیو ایئرس ہیں, لیکن ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بیچارے, اور ایجوکیشن جو ہوتی بھی ہے اس کا کوئی اینڈ گیم, کوئی ٹارگیٹڈ گول نہیں ہے. اچھا جی جاب نہیں مل رہی, گھر بیٹھ جاؤ, ٹھیلا لگا لو. نو, دیر از نو اینڈ ویژن, دیر از نو سیلف امپاورمنٹ, دیر از نو سیلف سسٹینیبلٹی, دیر از نو سیلف کانفیڈینس. جو کہتے ہیں نا سیلف کانفیڈینس, کہ ہماری یوتھ میں کانفیڈینس آ جائے کہ نہیں نوکری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, ہم محنت کریں گے اینڈ وی ول گیٹ تھرو دیز ٹف ٹائمس. یہ جو ریزیلینس اور یہ سیلف کانفیڈینس ہے وہ ہماری یوتھ کو نہیں مل رہا, کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بکاؤ ہیں, کیونکہ ہمارا تھوڑا سارا کا سارا سسٹم ایجوکیشن کا کرپٹڈ ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کے صرف میرے بات کرنے سے یہ چینج نہیں ہوگا, اس کو ایک نیشنل لیول پہ آپ کی پالیسی بننی چاہیے, اور ایک کولڈ ٹرکی آپ کو کوئٹ کرنا پڑے گا پچھلے تمام ایجوکیشن سسٹمز کو. اور پھر کیونکہ یہ جو بنیادیں آپ کی جو ہیں یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں, جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کی ہیں اور ایون جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں, ان میں دیمک لگی ہوئی ہے. دے آر لٹرلی crumbling, the walls are crumbling down on you and people are dying, people are suffering, the nation is suffering. تو ان کو بجائے اس کے کہ آپ انہی کو ریفربش کریں, آپ کو اس کو ٹوٹلی بلڈوز کر کے you have to build a new system and you have to make sure کہ آپ کی ساری جو نیشن ہے وہ اس کو امبریس کرے, اس کو ویلکم کرے. اور اس سسٹم کی بنیاد ہونی چاہیے اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن پہ. میں بہت دنوں سے میں نے, اب اللہ کا شکر انہوں نے مدرسہ اس کو کیا ہے, ریفارم کیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ایکیڈیمکس ڈالے ہیں الحمدللہ. میں بہت 2013 سے میں شور مچا رہی ہوں, اور اٹ از گونا گیو بیکاز ایوری بڈی گوز ٹو اے ماسک, چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو. ہر پاکستانی جو ہے وہ مسجد میں ضرور جاتا ہے. اگر ہم مسجدوں کو وی میک دیم لائک سینٹرز آف ایکسلنس, کہ جہاں پہ انوویشنز ہو, انوینشنز ہو, اور یہ اب کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ. آئی ایم سینگ امپروومنٹس اینڈ وی آر گیونگ ریزلٹس. ہمارے بچے اب مدرسوں میں بیٹھ کے انوینشنز کر رہے ہیں, انوویشنز کر رہے ہیں, بڑے اچھے ریزلٹس لا رہے ہیں. دے آر برنگنگ اے اسٹارز, دے آر برنگنگ ایز, مطلب اتنے زبردست ریزلٹس لے کر آ رہے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو گیو دیم مور اپرچونیٹیز, وی ہیو ٹو گیو دیم اسکالرشپس, وی ہیو ٹو گیو دیم. ایک بچہ آپ کا گفٹڈ ہے, پروڈیجی ہے, اس کو آگے آپ نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے. یہ جو ہمارے آس پاس یہ جو پیارے پیارے سے موتی ہیں, یہ جو پیارے پیارے سے جیمز ہیں, یہ جو ڈائمنڈز ہیں, ان کو آپ نے پالش کرنا ہے اور ان کو ان کے لیول پہ لے کے جانا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بچہ ہے جس نے, جو کہ بہت زبردست قسم کی جمپ لگاتا ہے, اور اس نے بہت زبردست قسم کے مطلب اسٹنٹس کیے ہیں. اس کو آرمی نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ بیکاز یو آر سو گڈ. تو ایک ٹیلنٹ ہے, اس کو آپ پالش کرو گے, اس کو آپ پاکستان کی سروس میں یوز کرو گے, اس کو ایک اچھے طریقے سے لے کے جاؤ گے, بجائے اس کے کہ وہ ایک شعبدہ باز ہی رہے ساری زندگی اور پروڈکٹیوٹی وائز وہ اس ملک کو کچھ نہ دے سکے. اسی طرح سے آپ کو ہر بچے کو اس طرح سے پالش کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرے, اور کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنا فخر محسوس کرے. یہ نہیں ہے کہ او مائی گاڈ میں کیا کر رہا ہوں, دس کنٹری از ٹیکنگ سو مچ فرام می اینڈ وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے, میرے لیے کیا ہے. دس ایٹیٹیوڈ ہیز ٹو گو, دس ایٹیٹیوڈ ہیز ٹو گو کہ مجھے کیا مل رہا ہے, میرا اس میں کیا میں ہوگا, واٹ ول آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو کیونکہ اس ایٹیٹیوڈ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے جو کہ ہمیں ایک سیلفش سسٹم آف ایجوکیشن دے رہے ہیں, انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, ہماری یوتھ کے کیریکٹر کو تباہ کر دیا ہے. This has to stop. We have to think about community services. We have to think about others. We have to think about our neighbors. We have to think about our community. We have to think about those کہ جن کے پاس ہمارے سے کم ہے, who are less privileged than we are. ایک کمیونٹی سٹیزنشپ جس کے بارے میں خاصے عرصے سے کھپ ڈال رہی ہوں. الحمدللہ we are progressing, but we are not progressing at a level کہ ہمیں بہت ٹینجبل چینج محسوس ہو. اچھا, الیکٹورل سسٹم کی طرف میں آؤں گی. ہمارا الیکٹورل سسٹم اٹ از ناٹ کیپیبل ٹو الیکٹ. لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو.
الیکٹورل سسٹم آپ کا کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا پاکستان کے عوام کا ریپرزینٹیٹیو چوز کر سکے. اور اس کو اگر آپ پولیٹیشین ہیں پاکستان میں اور آپ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا سینٹ میں بیٹھے ہیں تو آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے دل میں, چاہے اوپر سے نہ کریں لیکن دل میں ضرور ایگری کریں گے کہ یس ہمارا الیکٹورل سسٹم جو ہے دیٹ از فل آف فلاز اینڈ کرپشن, اور ایک پراپر ویٹنگ پروسیس کہ جس میں جو بھی کرپٹ لوگ ہیں, جن کرپشن کی ہوئی ہے, جن کے اسکینڈلز ہیں, جن کے کرمنل ریکارڈز ہیں, جن کی ڈگریز فیک ہیں, ان کو ویٹ کیا جائے, ان کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. وہ سسٹم ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ لوگ بار بار ڈیموکریسی کے نعرے لگا کر براجمان ہو جاتے ہیں پوری پارلیمنٹ میں, اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو رن دس کنٹری, جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا تماشا ہو رہا ہے. عمران خان کی حکومت آئی ہے, بہت سے ایشوز ہوئے ہیں, اکانومی کے ساتھ ایشوز ہوئے ہیں, لیکن اب تھوڑی بہت وہ ایک شروع میں بہت سیٹ بیکس ہوئے تھے, پھر کرونا آ گیا, کرونا میں بھی سیٹ بیکس ہوئے, لیکن الحمدللہ وی اوور کیم ایوری تھنگ. عمران نے محنت کی ہے, کچھ رزلٹ دیا ہے, بٹ ایک ون مین سے تو آپ پورے پارلیمنٹ نہیں نہ چلا سکتے. عمران کی اپنی نیت اچھی ہے لیکن اس کی ٹیم خراب ہے, اس کی ٹیم میں گندے انڈے بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اٹ ہیز بین لائک اے رولر کوسٹر رائڈ. تو we need and there's so many people who have leadership potential in Pakistan who are getting neglected, جن کو کوئی دیکھ نہیں رہا, جن کو ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا, who can do so much in the Parliament of Pakistan. اب آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات کرو تو ٹیکنوکریٹس جو ہیں اس میں بھی بہت زیادہ نیپوٹزم ہے, اس میں بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ بھئی you have to know somebody, you have to know this person to be able to get your way through, کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس کی بھی میں بھی کوئی ریپرزنٹیشن مل جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. آپ کا میرٹ صرف بولنے کی حد تک نہیں, it has to be implemented ہر ڈپارٹمنٹ میں. آپ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب تک یہ آپ گندے انڈے جو ہیں زرداری, فریال, بلاول, مریم نواز مافیا, ان کو جب تک آپ پوری طرح سے ڈی انرجائز ڈسیبل نہیں کریں گے, یو کین ناٹ موو این انچ فارورڈ. دیکھیں نا, سول انفراسٹرکچر ہے آپ کا, آپ کی سول سروسز سرونٹس ہیں, آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کے پولیٹیشنز ہیں, آپ کی جوڈیشری ہے, پھر آپ کا میڈیا ہاؤسز ہیں. وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ یس 14 اگست, یس آج ہمارا 73rd فریڈم کا وہ ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, بٹ واٹ ہیو وی اچیوڈ؟ ہم نے پچھلے 1-2 سالوں میں یا پچھلے 72-73 سالوں میں ہم نے ایز اے نیشن کیا اچیو کیا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا, کیا اچیو کیا آپ نے, مجھے بتائیں. The fact that we are still existing, yes, that's an achievement because ہم لوگ انڈر اٹیک رہے ہیں, اور اس میں آرمی کا بہت بڑا رول ہے. And I appreciate them. I've always appreciated them. And I love them for what they're doing. لیکن as a nation, آرمی کو آپ سائڈ پہ رکھیں. As a nation, as civilians, as citizens of Pakistan, آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا اچیو کیا اس ملک کے لیے, ہم نے کیا اچیو کیا اس ملک کے لیے. کیا ہم اس ملک کو ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اس ملک کو ایک اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اس ملک کو ایک کرپشن فری الیکٹورل سسٹم نہیں دے سکتے کہ جو اچھے سچے محبت کرنے والے, کام کرنے والے, آنیسٹ لوگ ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ میرٹ کے اوپر آئیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام نہ کریں, فارن ایجنسیز کے لیے کام نہ کریں, انڈیا کے لیے کام نہ کریں, وہ پاکستان کے لیے کام کریں. تو ہمیں جو ہے کیا ہم یہ چینجز نہیں لا سکتے ایٹ دا لیول آف آر پالیسی, ایٹ دا لیول آف آر نیشنل کنسنسس, کہ کچھ ایسا ہم کریں کہ یہ سب کچھ چینج ہو. ہم نے مارشل لاز بھی لگا کے دیکھ لی, اس میں بھی دیکھیں وہ ایک ون مین شو ہو جاتا ہے. ایونچولی جب تک اب ضیاء الحق صاحب جب تک تھے تب تک چلو اسٹیبلٹی تھی, یہ اتنا یہ سب نہیں ہو رہا تھا, بٹ
टेररिज्म नहीं हो रहा था, ये सारे मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे जैसे कि उसके बाद शुरू हुए सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में, जिसमें आप देखा है कि बेनज़ीर के ज़माने में इतना टेररिज्म हुआ, नवाज़ के ज़माने में इतना टेररिज्म हुआ, क्योंकि ये लोग फिर दे देते हैं ना ये स्टेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री बेचारी तो लगी होती है, अगर वो अपना काम छोड़ते हैं तो यहाँ पे तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ट्रेटर्स जो कि अंदर ही अंदर जो फ्यूडल्स उनको स्पेस देते हैं और उनको जगह देते हैं। अभी पीटीएम के बंदे बैठे हुए हैं आपकी नेशनल असेंबली में, यू नो दैट इज़, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, और पाकिस्तान ड्यूरैंड लाइन और ये जो आपका पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ये लड़ाइयाँ करवाते हैं। सो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड एज अ नेशन। हाँ, चाइना की ये बात है कि चाइना कंफ्यूज नहीं है, हालांकि वो कम्युनिज्म के थ्रू गुजरे हैं और कम्युनिज्म को दुनिया के हर मुल्क ने जलील करने की कोशिश की, फिर वो कैपिटलिज्म की तरफ आ गए क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। सो दे क्रिएटेड अ सिस्टम, दे मॉडिफाइड अ सिस्टम कि जिसमें उनका कम्युनिज्म की भी सेटिंग रहे और कैपिटलिज्म भी आ जाए और गुर्बत भी ख़त्म हो जाए। लेकिन दे स्टक टू द बेसिक ग्राउंड्स ना, कि उनको कंफ्यूजन नहीं थी, उनको कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे। हमारे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस ही बहुत ज़्यादा हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आती है कौन किधर जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। एक बंदा कहता है ये करो, दूसरा बंदा कहता है वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। ओह माय गॉड, इट्स लाइक क्रेजी। एंड रिजल्ट में होता कुछ भी नहीं है। अब नवाज़ का क्लासिक एग्जाम्पल है जी, अच्छी खासी उसको सेंटेंस मिल गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, जेल चला गया, उसके बाद स्टोरी पड़ गई, बाहर भाग गया, अब बाहर बैठा हुआ है, अब बेटी जो है वो शोर मचा रही है पीछे से, और शी इज़ ऑल रेडी टू टेक द रेन्स ऑफ पाकिस्तान एंड यू नो डू द सेम BS दैट बेनज़ीर डिड इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि where are we heading like this? Are we going to be able to get a country that is democratic, that is based upon the Islamic principles of democracy, that cares for justice, that cares for equality, that cares for inclusivity of everybody, or that believes in basically Sharia? अभी मैं वो बिलावल भुट्टो की मैं देख रही थी कि he is saying कि the superiority of parliament and the superiority of constitution is what's going to solve the problems. He is 100% wrong. Bilawal, you're wrong. It is not the superiority of the constitution and the parliament that's going to solve the problems of Pakistan. It is the superiority of the people of Pakistan's will. The will of the people of Pakistan. डेमोक्रेसी क्या होती है, आपकी विल क्या है। आपके 99% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे शरिया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, शरिया के लॉज लाए जाएं। ये जो 1860 के जो बोगस लॉज हैं, जो कि यूएस भी नहीं, आपकी यूके की, इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, इनको रिमूव किया जाए, इनको रिप्लेस किया जाए विद शरिया लॉज, विद इस्लामिक लॉज। इस्लामिक लॉज आप लेकर आए, स्ट्रॉन्ग लॉज आए, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी आए, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे आप सोशलिज्म बना दो या कम्युनिज्म बना दो या फिर आप इसको कुछ और बना दो, बट अगर आप इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, बिकॉज वी आर सेइंग वी आर डेमोक्रेसी। इफ वी आर सेइंग कि हम डेमोक्रेसी हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल। वी कैन नॉट से दैट व्हाट द पार्लियामेंट सेज इज ऑलवेज राइट, बिकॉज द पार्लियामेंट कैन नॉट बी राइट if it goes against the will of the people it is trying to represent, which is exactly what's going on right now. Let's talk about the 18th Amendment. 18th Amendment is a classic example of how the parliament is overstepping the shoes of the will of the people who are fed up, जो कि सिंध में बैठ के जो तंग आ चुके हैं, जो fed up हैं, जो चाहते हैं कि हमें लिबरेशन मिले, हमें सुकून मिले, हमें इत्मीनान मिले, हमें रिलीफ मिले, हमें रेस्क्यू मिले, जो कि ये आपके भुट्टोज और इनके जो नीचे लगे हुए फ्यूडल्स हैं वो उन्हें नहीं दे सकते। तो दे वांट लिबरेशन, दे वांट फ्रीडम, दे वांट रेस्क्यू, और
their will is کہ اب بھٹوازم ختم ہو جائے, اب زرداری ازم ختم ہو جائے, اور اب نئے لوگ آئیں, فریش. ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی آئے, بٹ نئے لوگ آئیں, نئی پارٹیز آئیں, نئے بندے آئیں, نئی شکلیں آئیں جو کہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں, اور جو کام کریں تو ان کو سپورٹ کی جائے اور ان کو پھر اس کا کریڈٹ دیا جائے. یہ نہیں کہ وہ 100 سال پرانا ایک آپ نے پتلا کھڑا کر دیا بھٹو کا اور اب اسی کی پرستش کیے جاؤ اور کروائے جاؤ. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سمپل سی چیز ہے کہ the will of the people is what matters, and the people of Sindh have already declared their will that they are not with Pakistan People's Party anymore. So when Bilawal Bhutto says that the will or the superiority of parliament is above everything else, he is wrong. آپ کی جو constitution ہے, آپ کے جو laws ہیں, they are made for the people of Pakistan. آپ کے پچھلے 72 سالوں سے 73 سالوں سے جو لاز ہیں, they have not been able to provide justice to a common man of Pakistan via the highest courts of Pakistan. آپ سپریم کورٹ چلے جاؤ, آپ ہائی کورٹ چلے جاؤ, آپ کچہری چلے جاؤ, آپ کے غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا. ان 73 سالوں کے لاز کانسٹیٹیوشن کے تھرو آپ کے غریب بندے کو انصاف نہیں مل رہا. So that means this constitution has failed the people of Pakistan, and you need to modify it, you need to improve it, you need to make amendments, addendums, so that it can help the people of Pakistan. Because Constitution is for the people of Pakistan. People of Pakistan are not for the Constitution of Pakistan. Same thing. Parliament of Pakistan is working and it is at the service of the people of Pakistan. People of Pakistan are not at the service of the Parliament of Pakistan. This is the simple concept of democracy, جو کہ یہ so called بلاول بھٹو کنفیوز کر رہا ہے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ اس طرح سے ہے کہ یہ دوغلے طریقے سے, یہ ریگنگ کر کے, یہ فیوڈلز کے جیبیں بھر کے یہ ووٹس خرید لیتے ہیں گاؤں میں, سندھ میں وڈیرا شاہی ہے ساری, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ اٹ از ویری ایزی to occupy the parliament through this Vadera Shahi, through these Chaudhries and Baradris and through یہ جو آپ کا وڈیرا پن ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ کی سپیریورٹی کو اوپر رکھیں گے اور پاکستان کے لوگوں کی ول کو ہم نیچے رکھیں گے تو اس میں پھر ہم اپنی پاور کو ہم پرپیچول کر سکتے ہیں, ان اینڈنگ کر سکتے ہیں, مطلب کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہو. تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ اس کو کانٹرڈکٹ کرنا ہے کہ نہیں, یو آر رانگ بلاول, دس از ناٹ what the people of Pakistan want. They do not agree with you کہ تم نہیں کہہ سکتے کہ superiority of the constitution and parliament is what's going to solve the problems of Pakistan, because it has not been able to solve the problems of Pakistan for the last 73 years. How do you expect? Why are we using the same failed strategies? ہم بار بار ایک چیز جس میں ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں. Why are we still using those failed formulas and strategies that have failed us in the past? ہمیں ایک نئی اسٹریٹجی چاہیے, ہمیں ایک نیا فارمولا چاہیے جس میں ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے, جس میں ہمیں پارلیمنٹیرین کلینزنگ چاہیے, پارلیمنٹیرین اکاؤنٹیبلٹی چاہیے, اور again the will of the people of Pakistan, which is below, which is subservient to the will of Allah and to the Quran and to the Prophet Muhammad, peace be upon him. That is what is going to decide, that is what is going to solve, that is what is above the Constitution of Pakistan, that is what is above the Parliament of Pakistan, and that is what is going to decide how we get democracy in Pakistan. That's all I have to say. I hope آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو جو میں یہ کہہ رہی ہوں. لوگوں کی ول جو ہے پاکستان کے, ان کی ول ہے کہ اللہ کی عبادت کرو,
اللہ کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ پہ پیسے کھاؤ یا انٹرسٹ لیے جاؤ دیے جاؤ. یہ ول نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم ٹیسٹڈ موسٹ کرپٹ پولیٹیکل لیڈر کو اپنا لیڈر بنا کر بار بار نیشنل اسمبلی میں بھیجتے رہو، جس میں نواز ہے، شہباز ہے، زرداری ہے، ان کے بچے ہیں جو کہ وہ انہی کو انڈورس کرتے ہیں. لوگوں کی ول یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جوڈیشری کے پاس جاؤ تو غریب بندے کو انصاف نہ ملے، اور غریب بندہ جو کہ وکیل جو ہے اچھا وکیل نہیں کر سکتا، مہنگا وکیل نہیں کر سکتا، اس کی جنریشنز جو ہیں وہ دھکے کھا کھا کے ذلیل و خوار ہو جائیں جوڈیشری کے. یہ لوگوں کی ول نہیں ہے. لوگوں کی ول ہے کہ اللہ کی بندگی میں. اللہ کی بندگی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اتنی انجسٹس ہو رہی ہے، اتنی مطلب اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کہ انصاف نہیں ملتا، غلط کام ہو رہے ہیں، جوڈیشری بکی ہوئی ہے، جوڈیشری جو ہے فیصلے صحیح نہیں کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے صرف لگی رہتی ہے، سارا دن یہاں پہ پاور شو سرکس شو چل رہا ہوتا ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. مریم کا تماشا بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ بالکل ڈرامہ ہوا ہے ایک بہت بڑا. مطلب یہ انڈیا کے وہ جو بالی ووڈ کے وہ ڈائریکٹرز نہیں ہیں، وہاں سے لکھ کر وہاں سے آتا ہے ان کا اسکرپٹ آتا ہے ڈراموں کا، اور یہ شروع ہو جاتے ہیں. ایک کا یہ PPP کا اسکرپٹ آتا ہے ڈی سی سے، واشنگٹن ڈی سی سے آتا ہے، اور یہ جو مریم ہے اس کا اسکرپٹ آتا ہے دلی سے کہ اب آپ نے آج یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، فنڈنگ ان کی وہی ہے کچھ. تو یہ چیزیں آپ مطلب وی ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ. ورنہ نیکسٹ ایئر بھی ہم آزادی کے لیے منا لیں گے، ٹھیک ہے، آرمی بیچاری کوششیں کر رہی ہے کہ ہم آزاد ہی رہیں، ہم غلام نہ بنیں، یہ عراق نہ بنے، یہ سریا نہ بنے، یہ یمن نہ بنے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ایک اس طرح سے جینا، اب غریبوں کی حالت دیکھیں، وہ جو فلڈنگ ہوئی ہے ابھی سندھ میں اور بلوچستان میں، پھر جو کراچی کی حالت ہوتی ہے جب رین آتی ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ بھی اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، فلڈنگ نہ بھی ہو، تو ایک غریب بندے کے لیے شرافت سے حلال کی روٹی کما کر پاکستان میں رہنا کتنا مشکل ہے. اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے اچھے اسکولوں میں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے علاج کرانا ہے، یہ کتنا مشکل ہے آج کے پاکستان میں، بہت مشکل ہے. اور پچھلے اتنے سالوں میں، ٹھیک ہے وہ عمران ہی از اے ون مین شو آلسو، اس کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے اچھی، اس کے پاس اچھے ڈیڈیکیٹڈ لوگ میں انگلیوں پہ گن سکتی ہوں جو اس کے پاس اچھے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. اور وہ آرمی کتنا کو کر لے گی، ان کو تو بھی کشمیر کا ایشو ہے اور اتنے ایشوز. دے ٹرائنگ ٹو فوکس آن ساورینٹی آف پاکستان، دے ٹرائنگ ٹو فوکس آن سیکیورٹی، سیفٹی، اتنا کچھ. ٹیررزم ابھی بھی ہم انڈر فل فلیجڈ اٹیک ہیں انڈیا کے. وہاں سے افغانستان یہ غنی کی فورسز آ رہی ہیں، وہاں سے CIA اسٹوریاں ڈال رہی ہے، اکنامک ہٹ مین لگے ہوئے ہیں، FATF شور مچا رہی ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کا وہ بیچارے لگے ہوئے کر رہے ہیں. بٹ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان، ایز سویلینز آف پاکستان، صرف یہ جھنڈے لہرانے سے تو آپ آزادی کو نہیں مینٹین کر سکتے نا. آپ کو اپنا ایک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے، تو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے؟ سچ بول کے کرنا ہے، آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کر کے کرنا ہے. الیکٹورل سسٹم اپنا امپروو کرو. یہ جو غلط لوگ ہیں یہ ان کو ریجیکٹ کر دو، ان کو کھڈے لائن لگا دو. آنیسٹلی ان کو ڈی انرجائز کرو، کھڈے لائن لگاؤ، اچھے لوگوں کو موقع دو. بہت اچھے لیڈرز ہیں یہاں پہ، بڑے اسمارٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے فنے خان بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں. دے آر سو گڈ آنیسٹلی اینڈ دے ہیو سو مینی آئیڈیاز فار دا کنٹری. ان کو موقع دو، ان کو آگے لے کر آؤ کہ ان کو موقع ملے. وہ ہماری پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو، ہماری جوڈیشری مور ایکٹیو ہو، لا کی امپلیمنٹیشن ہو، لا میں امینڈمنٹس ہو. کیونکہ یہ لا تو فیل ہو چکا ہے، پچھلے 72-73 سالوں میں یہ لا فیل ہو چکا ہے. کسی کو جسٹس ملتی نہیں ہے اس لا میں. وہ کوئی نہ کوئی، ہمارے وکیل اتنے تیز ہیں، اتنے شاطر ہیں، چلاک ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لا میں کوئی لوپ ہولز نکال کے، اس کانسٹیٹیوشن میں لوپ ہولز نکال کے وہ زرداری کو بھی ایکویٹل کروا دیتے ہیں، نواز کی بھی سٹوریاں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی بھاگ جاتا ہے باہر. تو یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ختم نہیں ہونا جب تک کہ آپ لا کو اسٹرکٹ نہیں کرو گے، شریعہ لاز کے اوپر نہیں لے کر آؤ گے، ایک آپ اسٹرانگ جسٹس سسٹم نہیں بناؤ گے.
پھر آپ اپنے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ نہیں کرو گے اور آپ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے شروع کرو تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ نیکسٹ جب ہم جشن آزادی منائیں تو وی ہیو مور ٹو سے دین جسٹ ویو دا فلیگس آف پاکستان. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس میک سینس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.